نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فما اعظم خالق هذا الكون وما اعظم قدرته وما اوسع علمه فما اعظم افعال التفضیل کا صیغہ ہے. کتنا عظیم ہے اس کائنات کا خالق اور کتنی عظیم ہے اس کی قدرت اور کتنا وسیع ہے اس کا علم. ان تصور هذا الكون وما فيه من المخلوقات العظيمة يوقظ القلب الى تدبر هذا الكون بحس جديد واسلوب جديد. ان بے شک تصور هذا الكون اس کائنات کا تصور کرنا، امیجن کرنا، وما فیہ اور جو بھی اس میں ہے، من المخلوقات العظیمتی عظیم مخلوقات میں سے، یعنی بڑی بڑی چیزوں میں سے، یوقظ القلب جگا دیتا ہے دل کو، الی تدبر هذا الکون اس کائنات کے تدبر کرنے کی طرف، بحس جدید ایک نئے احساس کے ساتھ دل کو جگاتا ہے، وہ اسلوب جدید اور ایک نئے اسلوب یا طریقے کے ساتھ. یعنی انسان جب اس کائنات کے اور جو کچھ اس میں اس کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ غور و فکر، یعنی کائنات پر غور و فکر، وہ انسان کے دل کو ایک نئے احساس کے ساتھ جگا دیتا ہے، ایک نیا زاویہ سوچ عطا کرتا ہے، ایک نیا رخ دیتا ہے سوچ کو، یعنی حس جدید دیتا ہے اور اسلوب جدید دیتا ہے، نیا احساس اور نیا طریقہ کار. وَإِنَّ الْقَلْبَ الَّذِي يُبْصِرُ يَدَ اللَّهِ وَعَيْنَهُ وَعِلْمَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِمِثْلِ هَذِهِ الدِّقَّةِ وَالرَّقَابَةِ لَيَصْعُبُ عَلَيْهِ أَن يَنْسَى أَوْ يَغْفُلَ أَوْ يَضِلَّ وَهُوَ حَيْثُمَا تَلَفَّتَ وَاتَّجَهَ رَأَى الْخَالِقَ وَالْمَخْلُوقَ وَالْمُصَوِّرَ وَالصُّوَرَ وَوَجَدَ عِلْمَ اللَّهِ مُحِيطًا بِكُلِّ شَيْءٍ وَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. کیا سمجھ آیا؟ کسی کو سمجھ آیا؟ کوئی گیس کرے، اندازہ کرے کیا کہا ہے؟ بس اپنا جو اللہ تعالیٰ کا پورا علم ہے اس کے بارے میں ہر چیز کو محیط ہے. اب دیکھیے، وَإِنَّ الْقَلْبَ اور بے شک وہ دل، الَّذِي يُبْصِرُ جو دیکھ سکتا ہے، بصیرت رکھتا ہے، دل کی آنکھیں ہیں، جس دل کی آنکھیں ہیں اور ان آنکھوں سے وہ دل دیکھتا ہے، ید اللہ اللہ کے ہاتھ کو، وعینہ اور اس کی آنکھ کو، وعلمہ اور اس کے علم کو، علی کل شیء ہر چیز پر. وہ کیا دیکھتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے علم میں. بمثل هذه الدقت والرقابت اس دقت اور واچفلنس کے ساتھ، رقابہ ہوتے ہیں نا کس چیز کو واچ کرنا. لیصعب علیہ البتہ مشکل ہوتا ہے اس پر، یعنی اس کے لیے بہت مشکل ہے کیا، اینسا کہ وہ بھول جائے، او یغفل یا غافل ہو جائے، او یضل یا بھٹک جائے. یعنی جس دل کی آنکھیں کھلی ہوں اور وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم کو جانتا ہو، پھر وہ غافل نہیں رہ سکتا، وہ بے دھیان نہیں ہو سکتا. وہوا اور وہ حیثما تلفت واتجہ، حیثما جب بھی، تلفت اس نے التفات کیا یعنی متوجہ ہوا، واتجہ اور متوجہ ہوا، رأى اس نے دیکھا، الخالق خالق کو بھی، والمخلوق اور مخلوق کو بھی، یعنی وہ خالق کی عظمت کو بھی دیکھ لیتا ہے اور مخلوق کی حالت کو بھی دیکھتا ہے کہ کتنا بڑا فرق ہے، والمصور اور مصور کو بھی، والصور اور صورتوں کو بھی. یعنی جب کسی صورت کو وہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کون ہے اس کا مصور، کون ہے خالق. ووجد اور وہ پا لیتا ہے علم اللہ اللہ کے علم کو، محیطاً بکل شیء ہر چیز کا احاطہ کرنے والا، یعنی وہ جان لیتا کہ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. ورحمتہ اور اس کی رحمت کو، اگر ہم اس کو پیچھے کے ساتھ ملائیں اور اگر جملہ مستانفہ ہو تو پھر الگ سے، ورحمتہ اور اس کی رحمت کو بھی دیکھ لیتا ہے کہ وسعت کل شیء وہ ہر چیز پہ چھائی ہوئی. تو کیا خلاصہ ہوا بتائیں؟ یہ ہاں شابش، اٹس اباؤٹ ہیومن بینگ جس کا دل جس کا دل جاگتا ہے، جس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں، جو دل کی نگاہوں سے اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے.
تو پھر وہ عام دلوں کی طرح نہیں ہوتا، وہ پھر اللہ سے غافل نہیں ہوتا. پھر ہو نہیں سکتا کہ نماز میں اس کا دھیان اتنا بھٹک جائے کہ اس کو یہی نہ پتا ہو کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، اور وہ کس کے آگے کھڑا ہے، اور کس سے ہم کلام ہے، اور وہ کون ہے جس کی وہ عبادت کر رہا ہے. جس طرح اکثر ہوتا ہے کہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، مطلب سمجھ بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ہو جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہم جب کسی ایسی جگہ جائیں گے جہاں پر فتنہ ہوگا یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی تو پتہ نہیں ہمارا کیا بنے. عافیت، مطلب ہم لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دین یا ہماری حالت ٹھیک نہیں رہے گی. تو جس دل کو پتہ چل گیا، وہ فیلنگ آ گئی، وہ چکھ لیا مزہ، تو پھر تو وہ نہیں غافل ہو سکتا، وہ غافل نہیں ہو سکتا، وہ چاہے کہیں کہیں پر بھی ہو. دیکھیے میں کبھی سوچتی ہوں کہ اصل محبت کے لائق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں بہت سی چیزوں کی محبت ڈال دی ہے، جس میں انسان بھی ہوتے ہیں، جس میں کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں، کچھ جگہ ہوتی ہیں. تو یہ کیوں ڈالی؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی محبتوں سے دراصل اللہ تعالیٰ ہمیں تجربہ کرانا چاہتا ہے کہ وہ بڑی محبت کیا چیز ہے. مثلاً ایک ماں کی مثال ہمیشہ میں دیتی ہوں محبت میں، کیونکہ وہ بچہ کچھ بھی کرے پھر بھی ماں اس سے محبت کرتی ہے. ایک ماں جب بچے سے محبت کرتی ہے تو اس کا دل ہر وقت کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے. اب جن ماں کے بچے باہر بھی پڑھنے چلے جاتے ہیں نا، تو وہ دن رات کے فرق کو بھی جان سے لگا کے بیٹھی رہتی ہے کہ پتہ نہیں بچے نے کھایا ہے کہ نہیں، ناشتہ کیا ہے کہ نہیں، کپڑے بدلے ہیں کہ نہیں، نہایا ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے کہ نہیں، ہر وقت دھیان ادھر ہی لگا ہوا. تو وہ دل اس محبت میں کھویا ہوا نا، تو اس کی آنکھیں اس کو دیکھ رہی ہیں، جاگ رہی ہیں، نہیں اب اس کو کچھ ہو رہا ہے، آج وہ ٹھیک نہیں ہے، آج ایسا ہے ویسا ہے. کہاں سے پتا چل رہا ہے کیسا ویسا کیا گزر ہے؟ کہاں سے پتا چلتی؟ کیا چیز بتاتی؟ دل کی آنکھیں کھلی ہیں نا. تو دل کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ ان ظاہری پردوں سے پیچھے دیکھتی ہیں. اسی لیے جس انسان سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی فیلنگز بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، سب کچھ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نا. تو ایسا انسان پھر یہ نہیں کہ یہاں سے مری گیا تو بھول گیا کسی کو. ایسے ہو سکتا ہے؟ دوسرے شہر گیا یا دوسرے ملک گیا، کبھی نہیں ہو سکتا. ایون کوئی فوت بھی ہو جائے تب بھی نہیں بھول سکتا. وہ یوں لگتا ہے جیسے آس پاس ہی ہے، کیونکہ محبت ہے نا. تو جس کو محبت کا یہ تجربہ نہ ہوا ہو وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ سے محبت کا مطلب کیا ہے. محبت عام طور پر کیوں ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کی وجہ سے دو بڑی بنیادیں ہوتی ہیں. ایک کسی کے اندر کی کوئی خوبی، اور دوسرے اس کی طرف سے ملنے والا کوئی فائدہ. بعض اوقات کسی کی کوئی خوبی آپ کو پسند آ جاتی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتی، چاہے کسی کی آنکھیں اچھی لگ جائیں یا کسی کے بال اچھے لگ جائیں. مادی چیزیں ہوتی ہیں نا جو اٹریکٹ کرتی ہیں بندوں کو. یا پھر یہ ہے کہ کوئی شخص بظاہر تو بہت خوبصورت نہیں ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ بہت مہربان ہے، تو اس کی جو مہربانی ہے وہ آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کر دیتی ہے. قدرتی بات ہے نا، دو چیزیں ہوتی. تو اگر کسی کو آپ کی نہ خوبی اچھی لگے کوئی، اور نہ ہی آپ سے کوئی فیض پہنچ رہا اس کو، تو وہ محبت نہیں ہوتی وہاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ساری کامل صفات ہیں نا، جتنی بھی صفات ہیں وہ ساری صفات، اگر جیسے علم کی صفت ہے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، تو جب وہ آپ جان لیتے ہیں اور واقعی سمجھ آ جاتی ہے آپ کو، تو خود بخود محبت ہونے لگتی ہے. اچھا میرا رب یہ بھی جانتا ہے، میرا رب یہ بھی جانتا ہے. کوئی آپ کے پاس نہیں کوئی آ کے لیکچر دے رہا ہوتا، آپ کا دل بول رہا ہوتا ہے اچھا میرے رب کو تو میرا حال پتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کی کوئی دعائیں یا تمنائیں یا کوئی بھی ضروریات پوری ہوتی ہے تو بندہ پھر ہر لقمے پہ الحمدللہ کہنے والا بن جاتا ہے، پھر انسان تعریف شروع کر دیتا اللہ کی. تو یہی بات ہے کہ دل کی آنکھوں کا کھلنا. ایسا بھی ہے نا کہ جب ہم ریکگنائز کر لیتے ہیں اللہ کی صفات تب دل کی آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے. کہ جب آپ ایک درخت پہ پتے بھی دیکھتے ہو تو آپ کو اللہ یاد رہتا ہے. میں ابھی گھر پہ تھی تو میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھی تھی یونیورس کے بارے میں. یقین مانے میں نے بس کوئی 15 منٹ ڈاکیومنٹری کو دیکھا ہوگا، میں نے بند کر دی، مجھ سے دیکھی نہیں گئی. کہ انہوں نے جب دکھایا کہ یہ یونیورس کا مطلب یہ اتنی ساری گیلیکسیز ہیں، اس میں سے ایک نقطہ جو تھا نا وہ ملکی وے تھا. وہ ایک نقطہ ملکی وے جو تھا، ہماری ملکی وے جو آئی تھنک 100,000 کتنے سال لگتا ہے اس کو کراس کرنے میں، اس اتنے سارے اسٹارز تھے، ان میں سے ایک اسٹار ہمارا سن تھا. اس ایک سن کے پاس ایک چھوٹی سی ایک پلانٹ تھی، وہ ارتھ تھی. اس ایک ارتھ کے اندر ایک چھوٹا سا کہیں پہ وہ نکلا تھا جہاں پہ وہ انگلینڈ تھا جہاں پہ میں بیٹھی تھی. اس انگلینڈ کے اندر کہیں پہ میں بیٹھی تھی، میں سوچی تھی انگلینڈ کے ارد گرد جو سمندر ہے اس کے تہ تک بھی اللہ جانتا ہے کہ
پھر مجھے وہ یاد آ گیا جب ایک دفعہ فقہ کلوب میں آپ نے بتایا تھا کہ اللہ کا عرش کا سائز کمپیئر ٹو اللہ کی کرسی کا سائز کمپیئر ٹو پوری یونیورس پوری ایوری تھنگ. وہاں پہ میرا دماغ رک گیا. میں نے کہا نہیں میں دیکھ ہی نہیں سکتی یہ, کیونکہ میں نے کہا کہاں میرا اللہ ہے جو اس عرش سے بھی اوپر ہے اور کہاں میں Yes. اور میں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہوں اور ہم اتنا امپورٹنٹ سمجھتے اپنے آپ کو کہ یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے, یہ کیوں نہیں مل رہا, وہ بے شک کیوں نہ علم ہو, بے شک کیوں نہ ہمارے سراؤنڈنگ جو بھی ہو. جب آپ کو انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے کہ اللہ کون ہے تب بندہ وہاں پر ہی رک جاتا ہے بس بالکل. اور آئی تھنک وہ تبھی آپ کے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ پھر جب بھی آپ باہر بھی جاؤ گے آپ آسمان بھی دیکھو گے آپ کو اللہ نظر آئے گا, آپ زمین دیکھو گے رینگتا ہوا کیڑا دیکھو گے آپ کو, سبحان اللہ ہر چیز پہ بس سبحان اللہ ایک نکلتی ہے. اس عظمت کے باوجود پھر جب وہ مہربانی کرتا ہے اور جب ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہے تو یہ بات پھر بہت زیادہ رلاتی ہے. بالکل یہ سمجھ نہیں آتا پھر کہ اتنی عظیم ہستی اور ہم کہاں ہے, اور پھر نمازوں کی کیفیت بھی بدلتی ہے, پھر صدقہ خیرات دینے کی کیفیت بھی بدلتی ہے, پھر ہر چیز کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے, اینڈ دیٹ از ریئل ٹرانسفارمیشن. کو شاید یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی محبت کرتے ہیں, بالکل اتنا کلوز ریلیشن شپ فیل ہوتا ہے. شعر ہے نا جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی, کھلتے ہیں فقیروں پہ اسرار شہنشاہی. بالکل بالکل. ووجد علم اللہ محیطا بکل شیء, وہ پا لیتا ہے اللہ کے علم کو کہ وہ احاطہ کرنے والا ہر چیز کا. ورحمتہ وسعت کل شیء, اور اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے, یعنی انسان کو ہر چیز میں اللہ کی مرضی نظر آنے لگتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہر چیز قائم ہے. ان استحضار معیت اللہ لکل احد, میرے میں نہیں ہے اور یہ لیٹسٹ ورژن ہے, تصور ہے. اوکے, یہاں استحضار زیادہ بہتر ہے. استحضار ہوتا ہے حاضر کرنا, اس کو ریکال کرنا جسے کہتے ہیں حضرت سے. ایک ہے تصور امیجن کرنا, اور ایک ہے استحضار, وہ امیجنیشن سے اگلا درجہ ہے کہ آپ نے تصور کر کے پھر اس کے اوپر غور و فکر بھی شروع کر دیا. ہاں, یعنی کہ یو آر دیئر, دین اٹس ناٹ این امیجنیشن, اٹ بیکمز اے ریالٹی. ان استحضار معیت اللہ لکل احد وفی کل حالت امر جلیل رہیب, انہا حالت تہز القلوب لا يثبت لها قلب ولا يقوى على مواجهتها الا وهو يرتعش ويهتز خوفا وحياء وانسا. الم تر ان اللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم. ان مجرد معية الله لكل انسان ومراقبته ظاهره وباطنه امر هائل, فكيف اذا كان يتبع ذلك حساب وعقاب, وكيف اذا كان ما يسره المتناجون ويخفونه سيعرض على الاشهاد يوم القيامة. ان استحضار, بے شک حاضر کرنا, معیت اللہ, اللہ تعالیٰ کی معیت کا, لکل احد, ہر ایک کے لیے, وفی کل حالت, اور ہر حالت میں, امر جلیل رہیب, ایک ایسا معاملہ ہے, امر معاملہ ہے, جلیل بڑی جلالت والا, عظمت والا, رہیب بہت خوف دلانے والا. فرحبونی قرآن مجید میں آتا نا, یعنی جس شخص کو اللہ کے حاضر ہونے اور دیکھنے اور علم اور سننے ان سب چیزوں کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ زندہ احساس ہوتا ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننا اور نہ جاننا, اس کو اپنے قریب محسوس کرنا اور نہ کرنا. دیکھیے, ایک سجدہ آپ کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو ایک پورا یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کے قریب آ گئی, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیفیت بدل جائے گی. سب سے زیادہ انسان کب اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ تو یہ استحضار ہے جب آپ اس کو محسوس کرتے ہیں, وہاں کی آپ اس کے دربار میں حاضر ہیں. وجلت کیفیت واقعی وہ جو ٹرمبلنگ ہے نا, اور وہ کس طرح کی جو کیفیت ہے نا, وہ دل پہ سب سے پہلے آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں. بالکل, لفظ استعمال ہوا ہے نا وجلت کو, جو مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دن ایسی میری کیفیت ہے تو میں نا ہاتھوں کو یوں کر لیا میں نے سجدے میں نا, تو میں نے کہا کہ یہ تو نہیں کرنا, یعنی کہ وہ
اتنا ڈفرینٹ ایک فیلنگ آتی ہے نا کہ جس وقت پورے وجود اتنا غلبہ پا جاتی ہے. تو ان استحضار یہی ہے کہ وہ واقعی حاضر ہوگی وہ کیفیت، اور کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وفی کل حالت، اور ہر حالت میں، کہیں بھی، صرف سجدے میں نہیں، کہیں بھی آپ اکیلے رات کو بیٹھے ہو اور آپ کو یہ احساس ہے میرا رب میرے ساتھ ہے. بالکل کیفیت، آپ سفر کر رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اور کیفیت آپ کے اوپر آ جاتی ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. تو آپ کو اپنی تنہائی بھول جاتی ہے، آپ کو اپنے غم بھول جاتے ہیں، آپ کو اپنی پریشانیاں بھول جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے ایک ایسی چیز کو پا لیا ہے کہ جس کے بعد مخلوق کی ہر چیز چھوٹی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس کو کوئی پا سکے. پھر باقی چیزیں کچھ نہیں رہتی. پھر ان چیزوں کی وجہ سے نہ کوئی تکبر آتا ہے نہ غرور آتا ہے. جو اللہ دیتا ہے اس پر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو نہیں ہوتا اس پر بھی انسان راضی رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی کبھی کوئی اگر کوئی بات کرے نا اور وہ کوئی ایسی نہیں بات کرنی چاہیے تو مجھے نا پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے ایسا کوئی سن رہا ہے یہ کیوں ایسے بات کر رہے ہیں، کافی ایسے سو رہا ہے. اسے میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے مجھے. میں نے کہا جس بندے کو یہ احساس ہو کہ اللہ سن رہا ہے، اب اگر اللہ آپ کے سامنے ہے اور کوئی بندہ ایسا کی بری بات کرے، ایسی آپ کی کیفیت ہو جائے کہ بندے کو پسینہ آ جاتا ہے. ایک یہی استحضار ہے کہ انسان سمجھے کہ بھول گیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے. امر جلیل رہیب، انہا حالت، یہ ایک ایسی حالت ہے تہز القلوب جو دلوں کو ہلا دیتی ہے، دل ہل جاتے ہیں اس سے. لا یثبت لها قلب، جس کے لیے دل ثابت ہی نہیں رہتا، یعنی دل پھر ٹھہر نہیں سکتا، قرار نہیں پکڑ سکتا. ولا يقوى على مواجهتها الا وهو يرتعش ويهتز، اور نہ قوت پاتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی، الا مگر وهو يرتعش، مگر یہ کہ وہ کانپ رہا ہوتا ہے. ارتعاش ہوتا ہے نا کسی چیز کے اندر وائبریشن، جی. ويهتز خوفا، اور وہ ہلتا ہے خوف کی وجہ سے. یعنی جتنا جتنا انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے اتنا اتنا اس کا دل رب کے پہچان کی وجہ سے، اس کے وجود کے احساس کی وجہ سے کانپنے لگتا ہے اور ڈرنے لگتا ہے، دھڑکنے لگتا، بالکل دھڑکنے لگتا ہے. کبھی خوف سے، وہ حیاءً، کبھی حیا سے، وہ انساً، اور کبھی محبت سے، ان سے. بالکل ایگزیکٹلی، بالکل ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی. اسی طرح جب قرآن کی آیات چلے، اب یہ الفاظ ہے نا، بالکل اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جیسے قرآن مجید. یعنی جب ہماری کسی کیفیت کے ساتھ وہ مل رہے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی میسج اس سے آ رہا ہوتا ہے تو بالکل ہی حالت بدل جاتی ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتی سرگوشیاں تین کی، الا هو رابعهم، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور نہ 5 کی سرگوشیاں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلک، اور نہ اس سے کم، ولا اکثر، اور نہ زیادہ، الا هو معهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں کہیں وہ ہوں. ثم ينبئهم، پھر وہ ان کو بتائے گا، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، یوم القیامت، قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ان مجرد معیت اللہ لكل انسان ومراقبته ظاہرہ وباطنہ امر ہائل، بے شک صرف اللہ کی معیت ہر انسان کے لیے اور اس کی نگرانی، اس کے ظاہر کی اور اس کے باطن کی، امر ہائل، ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. یعنی اللہ کی معیت، اللہ کی مراقبت،
ظاہرہ و باطنہ، اس کو ظاہرہ و باطنہ کر دیجئے، انسان کے ظاہر اور باطن کی جو مراقبت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. فَكَيْفَ إِذَا كَانَ يَتَّبِعُ ذَلِكَ حِسَابٌ وَعِقَابٌ، پھر کس طرح جب کہ اس کے پیچھے حساب کتاب بھی آئے گا، یعنی صرف اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا بلکہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اس کا حساب بھی لے گا، اس پر پوچھ بھی ہوگی، سوال بھی ہوگا، وَعِقَابٌ اور سزا بھی ہے. وَكَيْفَ اور کس طرح اِذَا كَانَ مَا يُسِرُّهُ جب ہوں چھپا رہے اس کو المتناجون سرگوشیاں کرنے والے، اور خاص طور پر اس وقت جبکہ لوگ سب سے چھپ کے باتیں کر رہے ہوں، یہ سوچ کر کہ کوئی بھی نہیں سن رہا. وَيَخْفَوْنَهُ اور وہ اس سے چھپا رہے ہوں. سَيُعْرَضُ عَلَى الْأَشْهَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَيُعْرَضُ عَلَى الْأَشْهَادِ تو پیش کیا جائے گا گواہوں پر قیامت کے دن. ٹھیک ہے، یعنی اس وقت انسان کے ہاتھ پاؤں بھی گواہ بن جائیں گے اور باقی چیزیں بھی ان کے سامنے آ جائیں گی. یعنی دنیا میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چھپ کے جو کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور اب مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا، تو یہ انسان کی سب سے بڑی بھول ہے. ان اللہ جل جلالہ هو الذی خلق البشر کلهم وعلمهم من العلم ما لم يكونوا يعلمون واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ هو الذی وہ اللہ ہے خلق البشر کلہم جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، وعلمهم من العلم اور علم میں سے وہ کچھ سکھایا ہے ما لم یکونوا یعلمون جو وہ جانتے نہیں تھے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اور اللہ نے تم کو تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، لا تعلمون شیئا تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں بنائی، والافئدہ اور دل، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو. ان جميع ما آتى الله البشریة من العلم لو جمع كله لفرد ثم كانت البشریة كلها على علم ذلك الفرد لكان ذلك كله بالنسبة للعلم الإلهي أصغر من الخردلة بالنسبة للجبل ولا ينقص ذلك العلم من علم الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ان بے شک جمیع سارے کا سارا ما آت اللہ جو عطا کیا اللہ نے البشریت انسانوں کو من العلم علم میں سے. دنیا میں اس وقت کتنے انسان ہیں؟ 6 بلین 7 بلین، چلو 7 بلین لگا لو. 7 بلین لوگوں میں سے اگر ہاف بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کہ نہیں ہیں، فارمل ایجوکیشن ہے جن کے پاس اور کچھ کے پاس انفارمل ہے، ایک شخص کے پاس 2-3 ڈگریاں تو ہوتی ہیں جو پڑھا لکھا ہوتا ہے، مثلا کوئی میٹرک کی ہے، کوئی ایف اے کی ہے، کوئی بی اے کی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری ڈگریاں یہ اکٹھی کر لیں. دنیا میں جتنے لوگوں کے پاس جو ڈگریاں ساری اکٹھی کر لیں اور ان سے جو کچھ انہوں نے پڑھا، جتنی کتابیں لکھی گئی وہ ساری اکٹھی کر لیں، جو کچھ کمپیوٹر میں ہے، گوگل پہ ہے، سب کچھ سارا وہ بھی اکٹھا کر لیں. یعنی سارے انسانوں کے پاس جو کچھ علم ہے وہ سارا جمع کر کے ایک انسان میں ڈال دے. امیجن سارے کا سارا ایک جگہ اکٹھا کر دے اور پھر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم کے سامنے لا کے رکھے. وہ رائی کے دانے برابر بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں، وہ جس کو قطرے کے برابر قرار دیا گیا تھا سمندر کے مقابلے میں. ان جمیع ما آت اللہ البشریۃ بے شک سارا جو اللہ نے عطا کیا انسانوں کو من العلم علم میں سے، لو جمع کلہ اگر اس کا سارے کا سارا جمع کر دیا جائے، لفرد ایک انسان کے اندر، ثم کانت البشریۃ پھر ہو بشریت کلھا ساری کی ساری، بشریت ہے نا اس لیے کلھا، علی علم ذالک الفرد اس انسان کے علم پر، یعنی ساری انسانیت اس ایک انسان کے علم پر جمع ہو جائے، لکان ذالک کلہ البتہ ہو یہ سارے کا سارا بالنسبت للعلم الالہی علم الہی کے مقابلے میں کی بنسبت اصغر من الخردلۃ رائی کے دانے سے بھی چھوٹا، بالنسبت للجبل جو ایک پہاڑ کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی ریشو اتنا بھی نہیں. ولا ينقص ذلك العلم اور نہیں کمی کرتا یہ علم من علم اللہ اللہ کے علم سے، الا مگر کما ينقص جیسے کمی کرتی ہے المخیط سوئی اذا ادخل البحر جب وہ سمندر میں داخل کر دی جاتی. یعنی سمندر میں سوئی داخل کرنے سے جو پانی نکلتا ہے
تو وہ سمندر میں کیا کمی کرتا ہے؟ کچھ بھی کمی نہیں کرتا. تو سارے بندوں کا علم اللہ کے علم میں سے اتنی بھی کمی نہیں کرتا. پھر وہ اللہ کا علم ہے جو بندوں کے پاس اسی نے دیا ہوا ہے. کیونکہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ابھی کسی نیو بورن کو سوچے کیا آتا ہے اس کو؟ کچھ بھی نہیں آتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو سکھاتا ہے آہستہ آہستہ، سیکھتے سیکھتے. اور پھر جب انسان سیکھ جاتا ہے اور خوب سیکھ جاتا ہے اور سیکھ سیکھ کے ساری زندگی پڑھ پڑھ کے پڑھتا ہے، وہ ایک نہیں سارے ہی ایسے پڑھاکو لوگوں کا علم اکٹھا کر لیا جائے تو بھی وہ ڈاٹ کی طرح بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے. جی بالکل، یہ بھی انسان کی ویکنیسز میں سے ہے نا کہ انسان اپنے علم پر تکبر کرتا ہے. تو اگر وہ سوچے کہ اس کا علم اللہ کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے. مجھے کسی نے انفارمیشن بھیجی، میں چونکہ I was not really sure، تو اس لیے ڈی این اے کا ایک چھوٹے سے چھوٹا حصہ جو ہے اس کے اندر جتنی انفارمیشن ہے وہ کتنے ملین سی ڈیز کے اندر آئے گی، صرف کوڈنگ جو ہوتی ہے. یس، تو انسان تو اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا. میرے موبائل میں تھا یہ نوٹ، لیکن مجھے اب یاد نہیں ہے ایگزیکٹ فگر. کیا لکھا؟ 2 ڈفرنٹ لوگوں کا ڈی این اے سیم نہیں ہوتا، چاہے ٹوینس ہوں پھر بھی سیم نہیں ہوتا. اب آپ سوچئے کہ ہر انسان کا ڈی این اے پر اور پھر اس کی کوڈنگ الگ، اور پھر اس کے اندر جو انفارمیشن بھری ہوئی کتنے سی ڈیز ہیں. پھر تو ساری دنیا میں سی ڈیز ہیں، ہم باہر ہوں گے کہیں. 1 gram of DNA holds as much info as 600 billion CDs. اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر. 1 gram of DNA holds as much information as 600 billion CDs. 600 billion، 1 billion نہیں، 600 بھی نہیں، 600 billion. 600 بلین سی ڈیز پر وہ انفارمیشن آئے جو انسان کے ڈی این اے کے گرام کے اندر ہے. تو آپ سوچئے کہ وہی والی بات جو ہے نا کہ وہ تصور امر رہیب، بلین پہ رک جاتے تو آگے کہاں جانا ہے. تو پھر ہمیں ایمان لے آنا چاہیے نا اللہ پر. آمنو یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایمان لے آنا چاہیے کہ واقعی وہ بڑا ہے. اور جب ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر تو یہ صرف لفظ نہیں ہے جو ہم بار بار منہ سے نکال رہے ہوتے، ان کو فیل بھی کرنا چاہیے. مجھے ابھی ہم نے عقیدہ میں پڑھا تھا نا، جو مجھے بہت اپیل کی تھی بات کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ گواہی تو وہ شخص دے سکتا ہے جو جانتا ہے کسی بات کو. جب آپ الہ کو اور اس کی ڈیپ کو اور اس کے اللہ اور ساری چیز کو جانتے ہی نہیں ہیں تو پھر تو گواہی آپ کی کس چیز کی دے رہے ہیں آپ؟ بات کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، جیسی گواہی ہے نا ویسے ہی پھر ہمارے عمل ہیں. وہ 2 نمبر گواہی ہے. اور جب یہ پڑھتے ہیں نا جس نے کہا لا الہ، تو بڑا دیکھا نا لا الہ پڑھنا آتا ہے. وَكَمَا لَا يَسْتَطِيعُ الْبَشَرُ أَن يَخْرُجُوا مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي أَقَلَّتْهُمْ وَلَا مِنَ السَّمَاءِ الَّتِي أَضَلَّتْهُمْ فَكَذَلِكَ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فِي الْعَالَمِ الْعُلَوِيِّ وَفِي الْعَالَمِ السُّفْلِيِّ وَفِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. وكما لا يستطيع البشر، اور جس طرح نہیں استطاعت رکھتا کوئی انسان، ان يخرجوا کہ وہ نکل سکیں، بشر سے مراد یا اسم جنس ہے کہ نکل سکے، من الارض زمین سے، التي اقلتهم جس نے ان کو اٹھا رکھا ہے. ایسے گریوٹی نے پکڑ رکھا ہے نا کہ کہیں اور نہیں جا سکتے، نیچرل پل ہے. کتنے مجبور ہیں، آزادی کے باوجود بھی ہم یعنی مطلق آزاد نہیں ہیں. اختیار مطلق آزادی کا نام نہیں. ولا من السماء التي اظلتهم، اور نہ آسمان جس نے ان کو سایہ کیا ہوا ہے. فكذلك اسی طرح لا يستطيعون الخروج من علم اللہ، نہیں نکل سکتے، نہیں استطاعت رکھتے نکلنے کی اللہ کے علم سے. الذی جس نے احاطہ بکل شیء علما، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے علم کے اعتبار سے. فی العالم العلوی، عالم علوی میں اوپر بھی، وفی العالم السفلی اور عالم سفلی میں، وفی الدنیا اور دنیا میں، وفی الآخرہ اور آخرت میں. نہ دنیا میں نہ آخرت میں انسان اللہ تعالی کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتا.
اللہ ہی نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق 7 سماوات، جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض، اور زمینوں میں سے، مثلہن، انہی کی طرح، یعنی زمینیں بھی 7 ہیں. یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان حکم اترتا رہتا ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق ہی عمل میں آ رہا ہے. لتعلموا، تاکہ تم جان لو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، اس کا احاطہ کر رکھا ہے. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ان اللہ قد احاط بكل شيء علما. واللہ سبحانہ عالم الغیب والشہادہ، وعالم الغیب اکبر من عالم الشہادہ، وأوسع منه، ونسبته إليه أصغر من الذرة بالنسبة للجبل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. واللہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر سب کا جاننے والا ہے. وعالم الغیب، اور غیب کی دنیا، اکبر، زیادہ بڑی ہے، من عالم الشہادہ، حاضر کی دنیا سے، یعنی جو نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے. پہلے عالم ہے اور یہاں عالم ہے، دونوں طرح استعمال ہوئے. وأوسع منہ، اور اس سے کہیں زیادہ وسیع. ونسبتہ الیہ، اور اس کی طرف نسبت، اصغر من الذرۃ، ذرے سے بھی چھوٹی ہے، بالنسبت للجبل، پہاڑ کے مقابلے میں. یعنی عالم الشہادہ عالم الغیب کے مقابلے میں ذرے کے برابر بھی نہیں. جیسے تم ابھی کہہ رہی تھی نا کہ ہوتی گیلیکسیز اور پھر وہ سب. ہماری گیلیکسی اگر ایک ڈاٹ ہے تو پھر یہ تو ڈاٹ سے بھی کم ہو گیا نا، کیونکہ ہم تو اپنی گیلیکسی کو بھی نہیں جانتے. گیلیکسی کیا، ہم تو اپنی زمین بھی نہیں جانتے ساری. اور ابھی ہیونس کا نکال کیوں کیا ہے، ہیونس اینڈ ہیل، وہ سارا جو وہ بالکل تو ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں ہے. جہنم میں ایک پتھر گرا جو 70 سال میں نیچے پہنچا تھا، تو سوچئے کہ وہ کیا چیز ہوگی. سادہ بچپن میں ہم پڑھ رہے تھے کہ انسان صرف 3 ڈائمینشنز میں دیکھ سکتا ہے، اور ٹائم کو 4th ڈائمینشن کہتے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ انفینٹ ڈائمینشنز ہیں، اور انفینٹ ڈائمینشنز میں انکاؤنٹیبل ڈائمینشنز ہیں جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو، ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے. 3 سے زیادہ ڈائمینشن میں کوئی جائے گی چیز تو ہمیں وہ نظر ہی نہیں آ سکتی، ہم اس کو ڈیسائفر ہی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ بنایا ہوا ہے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بالکل اس کو پرسیو نہیں کر سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے. تصور ہی عاجز ہے. کائنات کو دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں، اور اس پہ ہی جیسے گیلیکسیز کی بات ہوئی ہے، تو جو یہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ ذرے کے برابر، اس کے مقابلے میں جو غیب میں ہے تو وہ کیا ہوگا. بلیک ہولز کے بارے میں کیا انفارمیشن انسان کو بس کچھ. ابھی اگر اس طرح بیٹھے نا، ہمیں لگتا ہے ہم کافی جان پاک بیٹھے ہیں، لیکن اگر آپ سوچیں ایک بندے کے ساتھ کتنے 5 to 6 فرشتے لگے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اصل میں، اور جنات بھی، اور بیکٹیریاز اور جرمز. اور ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم. وینزل الغیث، اور وہ اتارتا ہے بارش. ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو رحموں میں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کرے گا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی شخص کو نہیں پتا کس زمین پر مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ خوب علم والا، خوب خبر والا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ان اللہ تبارک و تعالی قد جعل علم الساعة غیبا لا يعلمه سواه ليبقى الناس على حذر دائم وتوقع دائم ومحاولة دائمة. بے شک اللہ تبارک و تعالی تحقیق اس نے رکھا ہے قیامت کے علم کو غیب میں. لا يعلمه نہیں کوئی جانتا اس کو سواہ سوائے اسی کے یعنی اللہ تعالی کے. کیوں ایسا ہے؟ لِيَبْقَى النَّاسُ تاکہ باقی رہے لوگ علی حذر دائم مسلسل ہمیشہ کی احتیاط پر، ہمیشہ ڈرتے رہے، محتاط رہے. وَتَوَقُّعٍ دائم اور دائمی امید پر رہے. وَمُحَاوَلَةٍ دائمہ اور دائمی کوشش پر قائم رہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قیامت کو اس لیے غیب میں رکھا ہے اس کے علم کو تاکہ انسان کوشش بھی کرتا رہے، محتاط بھی رہے، ڈرتا بھی رہے اور امید سے بھی رہے. اگر پتہ چل جائے تو پھر ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو جائے، کوشش بھی نہ رہے. کیونکہ انسان کہے گا کہ اب سے 40 سال بعد آنی ہے تو 20 سال تو میں یہ کر لوں یا 39 ایئر یہ کر لوں اور آخری سال پھر میں اس کی تیاری کر لوں گا. جیسے ایگزامز ہوتے ہیں، اسائنمنٹ دینی ہوتی ہے، ہر جگہ یہی کرتے ہیں، آخری وقت میں کام شروع کرتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي خَلَقَ الْغَيْثَ وہی اللہ سبحانہ وتعالی ہے جس نے بارش کو بنایا. وَيُنَزِّلُهُ عَلَى خَلْقِهِ وِفْقَ حِكْمَتِهِ بِالْقَدْرِ الَّذِي يُرِيدُ اور وہ اتارتا ہے اپنی مخلوق پر یعنی بارش وفق مطابق، حکمتہ اپنی حکمت کے مطابق، بالقدر اندازے کے ساتھ، الذی یرید جو وہ خود چاہتا ہے، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو ارادہ کرتا ہے جتنی بارش اتارنے کا اتنی ہی اتارتا ہے، لیکن اس کا یہ ارادہ اس کی حکمت پر مبنی ہے. فی المکان الذی یرید جس جگہ پر چاہتا ہے، علی المخلوقات التی یرید جن مخلوقات پر وہ چاہتا ہے. اچھا یہاں زمین پر تو ہمیں یوں لگتا ہے نا جیسے ساری طرف بارش ہو رہی ہے، لیکن پھر جب کہیں سے ٹریول کر کے جاتے پتہ چلتا ہے یا تو بارش ہی نہیں ہوئی، یا ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی تو کوئی اور گاڑیاں آ رہی ہوتی ان پہ سنو پڑی ہوئی ہوتی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جیسے جہاز میں ہوتے ہیں تو اس میں صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ زمین کے اس حصے میں بادل ہے، یہاں بارش ہے، یہاں نہیں ہے، اور صرف اس حصے میں کنسنٹریشن ہے بادلوں کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو علم پھر انمیچبل. یہ بھی تو ہم کہتے ہیں سمٹائمز ذرا آج کل اس طرح یو اے ابو دھابی وغیرہ میں یہاں پر جو سعودی عرب کے کچھ ایریاز میں ایسی رین ہو رہی ہے، یعنی ابرپٹ رین ہو رہی ہے، اور ہمارے وہ بھی اللہ کی حکمت اور ارادے سے. کہتے ہیں کہ ابھی نومبر نہیں آیا، دسمبر نہیں آیا اور یہ ابرپٹ ویدر چینج ہو رہا ہے، ایسا گلوبل وارمنگ. ہاں یہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے. اچھا پھر فی المکان الذی یرید تو اور بھی زیادہ انسان کو وہ کرتا ہے. وہ جو اس باغ والے کا قصہ تھا نا جو اپنے مال کے 3 حصے کر کے ایک حصہ غریبوں کو دیتا تھا، ایک اپنے پاس رکھتا تھا اور ایک اسی میں ری انویسٹ کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے فرشتے کو حکم دیا کہ تم اپنی بارش وہاں جا کے برساؤ. تو کسی نے وہ آواز سنی اس شخص کے نام کی تو وہ پیچھے گیا دیکھنے کے لیے کہ کرتا کون ہے، کس کے نام لیا گیا بادلوں میں اور کیوں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نوازا ہے. تو فی المکان الذی یرید یہ جگہ بھی طے ہوتی ہے کہ کہاں ہوگی کہاں نہیں ہوگی. اٹس ناٹ ابرپٹ. علی المخلوقات التی یرید جن مخلوقات پر چاہتا ہے ان پہ برساتا ہے. فی الوقت الذی یرید جس وقت میں چاہتا ہے برساتا ہے. وعلم اللہ بالغیث اور اللہ تعالیٰ کا بارش کے بارے میں علم شامل مکمل ہے، لتکوینہ وتوزیعہ وقدرہ علی مدى الدہر اس کا بنانا، اس کی تقسیم، اس کا اندازہ زمانے بھر کے لیے. یعنی یہ آج نہیں فیصلہ ہو رہا کہ یہ بادل اس وقت یہاں نظر آئے، یہ جب قلم بنا تھا اور اس کو حکم دیا گیا تھا اس وقت سے اللہ کو پتا تھا کہ کس وقت میں کون سا بادل دنیا کے کس حصے میں ہوگا.
وہ وہاں بارش برسا کے جائے گا یا ویسے ہی وہاں سے رخصت ہو جائے گا؟ یہ بارش ہے ایک آزمائش ہے نا یہ بھی کہ جس جگہوں پہ بارش گرتی ہے جیسا فار ایگزامپل ہر وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ مشرک کہہ سکتے ہیں لائک جو گورے ہیں، لیکن ان کو ایک ایسا ماحول اللہ دیا دنیا پہ جو ٹھنڈا سا انجوائبل لائک جگہ ہے. اور سعودی جیسے یا مسلم کنٹریز آپ دیکھیں گے گرم ہوتے ہیں ہاٹر دین نو رین نو نتھنگ. مطلب دنیا کے اندر اللہ نے ان کو تھوڑی سی دے دی ہے نا مہلت کے اس غفلت کے اندر بھی کیا آپ اللہ کو یاد رکھ سکتے ہو. میں جب سعودی کی تھی گرمی وہ فیل کرنے کی بات ہے. اس وقت دبئی کا موسم اتنا اچھا تھا، اتنا اچھا، نہ سردی نہ گرمی. اور یہ اب سے نہیں، یہ اب شروع ہوا ہے جیسے اکتوبر کے اینڈ سے اور مارچ تک کیسے جائے گا کہ جس میں اتنا کھلا موسم اور اتنا انجوائبل کہ وہ انجوائمنٹ تو لندن میں کہیں اور ہے ہی نہیں. یعنی کہ اگر ہم انجوائمنٹ کے حساب سے بھی کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان ملکوں میں نہیں ہے، یہ ان ملکوں میں بھی ہے، صرف ریلیٹو ہے نا، کہیں پر کسی طرح کا کہیں کسی طرح. استاذہ وہ آپ نے ویڈیو بھی دیکھی تھی دنان کی جو جہاں ایتھوپیا کے پاس جہاں پر قحط ساری تھی اور اتنے لوگ مر رہے تھے اور بچوں کو دکھایا تو بچے کہنے لگے امی ہم یہ بوٹل پانی کی نہیں وہاں پر بھیج سکتے. میں کہ اٹس ناٹ دیٹ سمپل، یہ اتنا ڈیفیکلٹ چیز ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر سکے ان کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ ہمیں بارش دی اور روک لی. بارش بمانی نعمت بھی ہو سکتی. نہیں بمانی کوئی تعویل نہیں، بارش ہی ہے. غیث کوئی کہتے کیونکہ اس میں توضیح اور قدر اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَحْدَهُ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے جو رحموں میں ہے وہی اکیلا. مَاذَا فِي الْأَرْحَامِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ، رحموں میں کیا ہو رہا ہے ہر لمحہ. خود ماں کو نہیں پتا ہوتا اندر کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر مومنٹ کا پتا ہے. وَمَاذَا فِيهَا فِي كُلِّ طَوْرٍ، اور اس میں کیا ہے ہر طور کے اندر، ہر دور کے اندر، ہر سیمسٹر جو ہے اس کا سٹیج جو ہے اس سب کا پتا ہے. وَمَاذَا فِيهَا مِنَ النُّطْفِ وَالْأَجِنَّةِ، اور جو اس میں نطفہ یا جنین میں سے ہے جس حال میں بھی وہ بھی اس کو پتا ہے. وَمَاذَا فِي الْأَرْحَامِ مِنْ غَيْضٍ وَفَيْضٍ وَمِنْ حَمْلٍ حِينَ لَا يَكُونُ لِلْحَمْلِ حُجْمٌ وَلَا جُرْمٌ. وَمَاذَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو رحموں میں ہے، من غیظ کمی میں سے، وفیض اور زیادتی میں سے. غیظ ہوتا ہے نا یعنی کسی چیز کا سکڑنا، کم ہونا، وفیض ہوتا ہے فیضان یعنی اس کا بڑھنا، کمی بیشی ہم جیسے عام طور پہ کہتے ہیں نا. رحموں میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ بھی اس کو پتا ہے. ومن حمل، اور حمل میں سے پریگننسی، حین لا یکون للحمل، جب نہیں ہوتا حمل کے لیے، حجم کوئی وزن، یعنی پریگننسی ہوتی ہے مگر اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ بھی حمل ہی ہے. ولا جرم، ماس، یس، حجم اور ماس دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں نا. بالکل ہاں یہی مطلب جی حجم ویٹ ہے اور جرم سائز ماس. فاللہ وحدہ هو الذی یعلم نوع هذا الحمل ذکرا ام انثى ناقصا ام تاما. فاللہ وحدہ، بس اللہ سبحانہ وتعالی اکیلا وہی، الذی وہ جو یعلم جانتا ہے، نوع هذا الحمل اس حمل کا، اس پریگننسی کی قسم بھی کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، ذکر ام انثى میل ہوگا یا فیمیل، ناقصا ام تاما انکمپلیٹ یا کمپلیٹ. وهو سبحانہ وحدہ الذی یعلم موعد خلق الانسان، اور وہ اللہ پاک ہی ہے اکیلا جو جانتا ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کا وقت کیا ہے. سبحان اللہ، یہ ایسا علم ہے جو کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے. یعنی جب ماں لیبر پین میں ہوتی ہے تو اگر ڈاکٹر سے پوچھے بھی نا کہ کتنا وقت باقی، کہتے نہیں پتا، کیونکہ ہر ایک کی بعض اوقات عین پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اور وہ لمبا ہو جاتا ٹائم. یعنی اس اعتبار سے بھی کہ ایک ڈیو ڈیٹ دے دیتی ہے نا ڈاکٹر. ہارڈلی کبھی کسی کی ڈیو ڈیٹ واقعی اسی پہ ہی پیدائش ہوئی ہو بھی سکتی ہے، تکا لگ بھی سکتا ہے، لیکن نیور. پھر کبھی کیا ہوتا ہے اس سے 2-3 مہینے پہلے ہی پیدائش ہو جاتی ہے، پری میچور پیدائش ہو جاتی ہے. کبھی وہ اس کے اوپر جاتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر کا اندازہ غلط ہے، نہیں میرا خیال غلط تھا، فلاں کا. اٹس آلویز اے سیکرٹ. اللہ کو پتا ہے کس ٹائم پر، صبح یا شام یا دوپہر، یہ بھی اللہ ہی کا علم ہے. ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنی تھی. ایک صاحبہ نے کچھ عرصے پہلے، ایک ینگ لڑکی ہے، اس کی 3 بیٹیاں تھیں، تو
بہت بیٹے کا شوق تھا، تو وہ میرے پاس آئی کہ آپ میری باجی میرے لیے ضرور دعا کریے گا، میں ایکسپیکٹ کر رہی ہوں نا، اور بہت ایکسائٹیڈ بھی تھی. تو مجھے اس بارے میں پتہ نہیں چلا، چند دن پہلے معلوم ہوا کہ اس کی نا مس کیریج ہو گئی. اور آج مجھے کسی نے یہ بتایا کہ میں نے اس کو ایک وہ وظیفہ بتایا تھا 40 دن کا، اور وہ بہت مشکل ہوتا ہے پڑھنا لڑکے کے لیے. اور وہ پڑھتی رہی، اور جو مس کیریج ہوا بیبی کا، مطلب 2 مہینے تھے اس کے پیدا ہونے میں، اور وہ بوائے تھا. تو میں یہ پڑھ کے میں یہ سوچ رہی تھی کہ مطلب وہ لوگ اتنا اس چیز کے اوپر ہوئے چلے جا رہے تھے کہ اتنے پریشس بیبی اور بوائے اور وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ اس نے دنیا میں نہیں آنا. کتنا بڑا امتحان ہے، اور اتنا بڑا امتحان کہ اتنی سی چیز کے لیے اللہ کے بجائے اور چیزوں کے اوپر. وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَحْدَهُ الَّذِي يَعْلَمُ مَوْعِدَ خَلْقِ الْإِنسَانِ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہی اکیلا جانتا ہے وَمَوْعِدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ، اور کس وقت روح پھونکی جائے گی انسان کے اندر، یہ بھی اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے. وَمَوْعِدَ نُزُولِهِ، اور اس کے اترنے کا وقت، وَلَوْنِهِ وَحُجْمِهِ، اور اس کا رنگ اور اس کا سائز. کل ذالک، یہ سب کا سب، لا یعلمہ الا اللہ، نہیں کوئی جانتا اس کو مگر اللہ. وحدہ لا شریک لہ، اکیلا وہی جس کا کوئی شریک نہیں. وہو سبحانہ الذی یعلم ماذا تکسب کل نفس من خیر او شر، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو جانتا ہے کہ ہر شخص خیر اور شر میں سے کیا کمائے گا. وطاعت و معصیہ، اور اطاعت اور معصیت میں سے، سبحان اللہ. وحلال و حرام، اور حلال اور حرام میں سے کون شخص کتنے حلال کام کرے گا اور کتنے حرام کرے گا، اس کو پہلے سے ہی پتا ہے. وہو سبحانہ وحدہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہی، الذی یعلم متی یموت الانسان، وہ جانتا ہے کہ انسان کب مرے گا، واینا یموت، اور کہاں مرے گا. ان النفس اذا عرفت عظمت اللہ، بے شک انسان جب اللہ کی عظمت جان لیتا ہے، ومقدار علم اللہ، اور اللہ کے علم کی مقدار، تطامنت من کبریائها، تو مطمئن ہو جائیں اس کی بڑائی سے دل. تطامنت، مطمئن ہو جائیں. ان النفس، جب کوئی انسان، اذا عرفت، جب جان لیتا ہے، عظمت اللہ، اللہ کی عظمت کو، ومقدار علم اللہ، اور اللہ کے علم کی مقدار کو، تو پھر وہ نفس تطامنت، مطمئن ہو جاتا ہے، من کبریائها، اس کی بڑائی، پھر مان لیتا ہے اس کی بڑائی اور ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ ایسا ہی ہے. وخشعت للہ عز وجل، اور اللہ کے لیے ڈر جاتا ہے. وسلمت لامرہ، اور سونپ دیتا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، یعنی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع. اللہم، اے اللہ، علمنا، سکھا ہم کو، ما ینفعنا، جو ہمیں فائدہ دیتا ہے، وانفعنا بما علمتنا، اور نفع دے ہم کو جو تو نے علم دیا، یعنی جو سکھایا ہے اس سے بھی ہمیں فائدہ پہنچے. یہ کتنی بڑی دعا ہے، ورنہ ہم بعض اوقات بہت جانتے ہوتے ہیں اور اس کا ہمارے عمل میں کچھ بھی نہیں آتا، نہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. مثلا اللہ کا علم جان کے بھی اگر ہماری نماز میں خوشبو ہی کوئی نہیں، تو ہم نے تو کوئی فائدہ نہ اٹھایا اس علم سے. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ ہم ایسے علم سے تیری پناہ لیتے ہیں جو فائدہ نہ دے، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو. سبحان العلیم القدیر، پاک ہے وہ جو جاننے والا ہے، قدرت والا. الذی یعلم عدد النجوم، جو جانتا ہے ستاروں کی تعداد، وعدد قطر الغیوم، اور بادلوں کے قطروں کی تعداد کہ ان میں کتنا پانی ہے. وَيَعْلَمُ عَدَدَ الْمَلَائِكَةِ، جو فرشتوں کی گنتی جانتا ہے. وَعَدَدَ كَلَامِهِمْ، اور ان کے کلام کی گنتی بھی جانتا ہے کہ وہ کتنے لفظ بولیں گے. وَتَسْبِيحَهُمْ وَتَقْدِيسَهُمْ، اور ان کی تسبیح کو بھی جانتا ہے اور ان کی تقدیس کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ كُلَّ ذَرَّةٍ فِي الْكَوْنِ، اور وہ کائنات کے ہر ذرے کو جانتا ہے. وَكُلَّ طَائِرٍ فِي الْجَوِّ، اور فضا کے ہر پرندے کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ كُلَّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ، اور جانتا ہے ہر کھڑے اور بیٹھے کو. وَكُلَّ رَاكِعٍ وَسَاجِدٍ، اور ہر رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے کو. وَكُلَّ مُتَحَرِّكٍ وَسَاكِنٍ، اور ہر حرکت کرنے والے اور سکون سے بیٹھے ہوئے کو. وَكُلَّ ذَاكِرٍ وَغَافِلٍ، اور ہر ذکر کرنے والے اور غافل کو. وَكُلَّ نَاطِقٍ وَصَامِتٍ، اور ہر بولنے والے اور خاموش کو. اس کتاب میں اتنی وکیبلری ہے کہ اگر آپ لوگ ایمانداری سے پڑھ لینا تو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں پھر عربی میں. وَيَعْلَمُ كُلَّ صَالِحٍ وَمُفْسِدٍ، جانتا ہے ہر صالح اور مفسد کو. وَكُلَّ مُقْبِلٍ وَمُدْبِرٍ، اور ہر
آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے کو، وکل صحیح و مریض، اور ہر صحت مند اور بیمار کو، وکل غنی و فقیر، اور ہر امیر اور فقیر کو، وکل مسافر و مقیم، اور ہر مسافر اور مقیم کو وہ جانتا ہے کون کہاں جا رہا ہے کیا کر رہا ہے. وَيَعْلَمُ كُلَّ عَالٍ وَسَافِلٍ، وہ جانتا ہے ہر بلند اور نیچے کو، وَكُلَّ ضَاحِكٍ وَبَاكٍ، ہر ہنسنے والے اور رونے والے کو، وَكُلَّ مَسْرُورٍ وَمَحْزُونٍ، اور ہر خوش اور غمگین کو، وَكُلَّ خَائِفٍ وَآمِنٍ، اور ہر خوف زدہ اور امن والے کو، وَكُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُنَافِقٍ، ہر ایمان والے اور منافق کو. ہم ان حالتوں میں سے کسی نہ کسی حال میں ہوتے ہیں نا، تو جس بھی حال میں ہیں وہ اس کو پتا ہے کہ ہم کس کیفیت میں ہیں. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تمہیں نہیں پتا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں اور ہر اس چیز کو جو زمین میں. ان ذالک فی کتاب، یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب کچھ اللہ پر بہت آسان ہے. ان سب چیزوں کا علم ہونا اللہ کے لیے آسان ہے، اور ہمیں جب علم حاصل کرنا پڑ جاتا ہے، 4 لفظ یاد کرنے پڑ جاتے ہیں، کتنی مشکل ہو جاتی ہے. یہ ساری کتابیں پڑھنی ہوں گی، کاؤنٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے، کیلکولیشن کرنے، اتنے ورقے رہ گئے، اتنا سفر رہ گیا. سورت کہاں بھی پڑھنے لگے سوچتے تھے کتنی رہ گئی. آپ ابھی کہیں تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے. میں یہ سوچتی تھی کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ چیزیں تو ہم خود نہیں جانتے. موسٹ ٹائم ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کس کیفیت میں. بالکل، کبھی کبھی رونا آ جاتا ہے یا بیٹھے بیٹھے عجیب لائک ہمیں خود نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہمیں غصہ آیا ہوا ہے یا ہم ہیپی ہیں یا کس بات پہ ہم کہ ہم نعوذ باللہ منافق ہیں یا نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس طرح ڈرتے تھے اور وہ پوچھتے تھے، قسم دیتا ہوں تمہیں کہ بتاؤ کہ میرا نام منافقوں کی لسٹ میں تھا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں ایوری تھنگ. سبحان اللہ. سازا میں وہی کام کے ریفرنس ہی جیسے JDs لکھ رہے تھے تو وہ میل اسٹاف کی جو تھی نا، وہ لکھتے ہوئے میں تو HVAC کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں سوچوں کہ مطلب کیا ہمیں نہیں پتا ہم کرتے کیا، خود ہمیں نہیں معلوم اور سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اتنا میں سوچی کہ کیا اللہ تعالیٰ کا نالج ہے. تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ پتہ بھی ہے کہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی امپریس نہیں ہے. وہ روب نہیں ہے اللہ کے علم کا، یا وہ خشیت، یا وہ جو ہوتا ہے نا ایک مان لینا کہ ہاں وہی سب کچھ جانتا ہے. تو پھر ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، سوچنے کی بات ہے نا. اور اس کے مقابلے میں کسی انسان کے پاس 2 ڈگریاں ہوں تو اس سے کتنا امپریس ہوں گے. جب لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہوتا ہے، اس نے اتنی کتابیں لکھی، اتنے پیپر لکھے، تو یہ کیا وہ کیا وہ کیا فلاں کیا فلاں کیا. اللہ کی قدرت دیکھے ہمارا کیوں نہیں اترا نکلتا. واقعی وہ بھی ہے. تو جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہیں ہوتی نا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا. پہچان ناقص، ایمان ناقص، یہ یاد رکھیے. اور ایمان ناقص تو عمل ناقص، اور عمل ناقص تو پھر آخرت میں. تو پھر نقطہ آغاز کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ فقہ القلوب پڑھنا. چاہے شادی ہو جائے پھر بھی پڑھنا. شادی از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. کیونکہ سب سے زیادہ جو مجھے خوف آتا نا لڑکیوں سے وہ یہ کہ بس شادی ہوئی تو سب کچھ کھو گیا. لیکن واقعی جس شخص کو اپنی قیمت پتا ہوتی ہے نا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، پھر وہ غافل نہیں رہ سکتا. کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، کچھ بھی یہ تو کرنا ہی ہے نا. جیسے کھانا کھانا ہے، اسی طرح یہ بھی پڑھنا ہے. استاد آپ بھی علم کا بتا رہی ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ جو انسان کا ایکچولی جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں نا وہ بھی انسان کو کافی سکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتے ہیں. تو ابھی جیسے ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ ان کی میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو ایک دن پہلے ہم بات جب کر رہے تھے فون کے اوپر تو اگین اٹ واز آل دا پلاننگ کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا. اور اگلے دن ان کو نہیں پتا تھا کہ ابھی کیا ہونے والا ہے. ایک دن پہلے جب میری بات ہوئی ہے تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں کافی پی رہا ہوں اور میں ٹی وی ٹاک شو واچ کر رہا ہوں. مطلب ہی ڈیڈنٹ نو کہ ٹمارو ہی ول ناٹ بی ہیئر. تو اگلے دن ان کو 2 گھنٹے پہلے تک نہیں پتا، 2 گھنٹے پہلے بھی اپنے ڈیتھ سے اپنے کسی دوست سے بات کر رہے تھے کراچی کو کال کر کے. تو 2 گھنٹے بعد اٹ واز آل آف سڈن کہ جسٹ کارڈیک ٹیسٹ. وہ ایک دن میں سوچ رہی تھی ایسے ان کو ایک دن پہلے پتا ہوتا تو اس وقت وہ ٹی وی کے سامنے نہیں ہوتے، وہ مسلح کے اوپر ہوتے بیٹھے ہوئے سگر. اور پھر میں ان کی ڈائری دیکھ رہی تھی تو جسٹ ایک دن پہلے جیسے 19 کو ڈیتھ ہوئی تو 18 کو بھی انہوں نے ڈائری لکھی اس میں، اور اٹ واز اگین پلاننگ کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہاں انویسٹ کرنا ہے، مجھے فلاں چیز کرنی ہے. اور میں اتنا مجھ پہ اس کا اثر ہوا ہے سارے واقعے کا نا کہ اس نے مجھے اندر سے ہلا کے رکھ دیا ہے بالکل کہ ایسے ہوتا ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ
کہ یہ میرے لیے ایک عبرت ہے. ہمارا علم یہ پھر یہاں بھی علم کی بات ہے نا. ہمارا جو علم ناقص ہے کہ کل ہمیں نہیں پتا کیا ہونا ہے، جیسے یہاں بھی لکھا نا کوئی شخص نہیں جانتا کل کیا کرے گا، اور اللہ کا علم کامل ہے. تو جب ہمارا علم ناقص ہے تو اس وجہ سے پھر ہماری پرائرٹیز اور ترجیحات بھی فرق ہے، تیاری نہیں. اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. یس بالکل بالکل. انسان کی پلاننگ جب ٹوٹتی ہے تو پھر وہاں اللہ کی پاور اور قدرت نظر آتی ہے نا، کہ ہماری پلاننگ ہے ایک اللہ کی پلاننگ ہے، اور اللہ کی پلاننگ ہماری پلاننگ پہ غالب ہے. مجھے تو صرف ایک چیز سوچتی کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا زیادہ ہے کہ ہم اس کو پہچان بھی نہیں رہے، اور وہ ہم سے نہ صرف بدلے لے رہا ہے، ہمیں نوازے جا رہے ہیں. آزادی دی ہوئی ہے نا جتنی، اور ہم اس کی قدر بھی نہیں پہچان رہے، اس کی عبادت اس طرح نہیں کر رہے جیسی کرنی چاہیے. اس میں جو بہت بڑا سبق جو آپ جو بات کر رہی ہیں اس میں بہت 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 بڑا سبق ہے یہ ہم سب کے لیے کہ زندگی کو فار گرانٹیڈ نہ لیں، اور کوئی دن بھی یہ سوچ کے ضائع نہ کر دیں کہ اچھا کل سے میں شروع کر دوں گی اچھا کام، کل سے ٹھیک ہو جاؤں گی، اب پہلے ذرا یہ تو گزر جائے. اب یہ اگر ہم اپنے سارے حالات کا جائزہ لیں تو ہم ہر وقت صرف سچویشن گزار رہے ہوتے ہیں نا. اچھا ابھی آج تو یہ بہت سردی ہے نا، ذرا یہ گزر جائے، اور آج گرمی ہے تو یہ گزر جائے، اور اب ایسا موسم ہے، اور اب ایسے حالات ہیں، اور یہ اب ایسا ہو رہا ہے. نہیں، زندگی فالتو باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے اور بیکار ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن ہم اپنے ہی وقت کی قدر نہیں پہچانتے. جو سزا اپنے لمحوں کی حفاظت جو کہا نا کہ واقعی ایک لمحے کا، یہ جیسے کہہ رہی میری حفاظت کا ویسے کارڈیک ارسٹ ہوا تھا، اور ایک منٹ پہلے بھی اس چوکی کے پاس نارملی وہاں بیٹھے ہوئے اور تو ایک لمحے کا بھی نہیں پتا تھا کہ اگلے لمحے میں کیا ہوگا. ہم سب بھی سوچتے تھے کہ شام کو ہی بیٹھے ہیں تو ہم سب ایسے ہی منصوبے بنا رہے تھے ہر روز جو ہے وہ اس کا کیسے گزرتا جاتا ہے. اگر صرف یہ جو دو لائنوں میں پڑھا ہے نا کہ یہ سارے کبھی یقین آ جائے تو ہمارے عمل کا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. بالکل ہر چیز وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے. بالکل بالکل صحیح. ان ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی افیکٹ بڑا ٹیمپرریلی آتا ہے. نہیں جانتے نہیں ہے نا، اصل میں جانتے نہیں ہے، وہ صرف ایک انفارمیشن گزرتی ہے ہمارے دماغ سے، ہم جانتے نہیں ہیں. جب کھپ جاتی ہے چیز اندر جا کے تو پھر عمل بدلتا ہے جب حقیقی معنوں میں آتا ہے اندر. جب ہم کہیں پہ جانا ہوتا ہے نا، ابراڈ جانا ہے کچھ، تو اگر آپ کو کوئی ٹکٹ نہ ہم جہاں پہ جائیں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ زندگی گزار دیتے ہو. لیکن جس دن آپ کو پتا ہے ٹکٹ بک ہو گیا ہے پھر آپ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہو، بیگس پیک کیے، یہ کیا وہ کیا، یہ بھی لینا وہ بھی لینا، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں جا رہی ہوں. بالکل اسی طرح اگر ہمیں یہ یقین ہے نا کہ ہمارا ٹکٹ کنفرم بک ہو گیا ہے، کنفرمیشن ہو گئی ہے، جانا ہے ہمیں تیاری کرنی ہے. کیونکہ جب ہم اللہ کو دیکھیں گے خود، اگر وہ فراؤن کر رہے ہوئے انسٹیڈ آف اسمائلنگ، ہم کیا کریں گے؟ میں تو یہی سوچتی ہوں کہ جب میں اللہ کو دیکھوں اللہ اسمائل کر رہا ہوں، مجھے غصہ نہ آ رہا. ہم ٹیچر سے ڈرتے ہیں تو بالکل. اچھا جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ٹیمپریری ہوتا ہے، پھر اس کا کیا علاج ہے؟ چلے مان لیا کہ ہم ان لوگوں میں سے جن پہ ٹیمپریری اثر ہوتا ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر کانسٹنٹ ریمائنڈر دیتے جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا حافظہ بہت اچھا اور ان کو وہ ساری باتوں کو استحضار رہے، یعنی ان کے اندر حاضر ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں اس درجے کا اثر، تو پھر ان کو اور زیادہ اسٹرگل کرنی چاہیے حتیٰ کہ وہ درجے پہ آ جائیں. ایسے لوگوں کی کمپنی میں رہنا چاہیے. بالکل ایسی کمپنی اختیار کرنی چاہیے اور اس کے لیے حریص رہنا چاہیے، اور کسی چیز کو اس کے اوپر ترجیح نہیں دینی چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سورۃ کہف میں آج ہی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. ہم ایسی مجلسوں کو بھی پر گرانٹیڈ لیتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ہٹا دیتی ہیں. کبھی آزمائیں نہیں، اس لیے کہ اگر آپ ان کو آزمائیں گے تو آپ ان کو کھو دیں گے. بالکل. کیونکہ انہوں نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بس وہ ہماری طرف ہی متوجہ ہوں یا ہماری جو سوالات ہیں ان کا جواب دیں. میرے دماغ سے ہٹتی نہیں ہے کہ واقعی جو عالم ہے اس کے پاس تو بہت کام کرنے کے ہیں، اور اگر ہم ان کو اس طرح آزمائیں گے کہ ہمارے ساتھ ان کا کیا رویہ یا ہمارے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں تو ہم ان کو کھو دیں گے. نقصان اپنا ہی ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.